آپ حضرات قصر مسیب میں سماعت فرما رہے ہیں۔ دنیا کا کوئی بھی ملک ہو، آج اس ترقی یافتہ دور میں جبکہ آپ کے پاس کمپیوٹر کی سہولتیں موجود ہیں، تو جو کمپیوٹر پہ بیٹھتے ہیں وہ خود جب چاہیں کہیں سے بھی یہ دیکھ لیں کہ کوئی ملک ایسا نہیں ہے کہ جہاں غم حسین نہ منایا جاتا۔ اور یہ کائنات کی واحد چیز ہے، اس کے علاوہ اس کے جواب میں کوئی دوسری چیز نہیں ہے۔ مثلا کرسمس یا موسیٰ کی یاد یا ہندوؤں کے تہوار دوسری قومیں نہیں بلکہ انہی کی قومیں مناتی ہیں۔ دیکھیے، نماز صرف مسلمان پڑھتے ہیں، ہندو نماز نہیں پڑھتا۔ عید میلاد النبی آپ کر رہے ہو، سعودی عرب نہیں کرتا۔ تو وہ ملک کہ جو جانتے ہی نہیں کہ یہ چیزیں کیا ہیں، لیکن یہ واحد عزاداری حسین ہے جو ہر ملک، ہر قوم، ہر فرقہ مناتا ہے۔ تقریروں کی قیمت اس وقت نہیں معلوم ہوتی جب ہو رہی ہوتی ہیں۔ جو کر چکے ان کی قیمت پتہ لگائیے، مطلب وہ قیمت نہیں جو سی ڈی کی زوار صاحب نے رکھی ہے۔ وہ تو آپ زوار صاحب کو ان کے محنت اور ظاہرے کے سی ڈی مفت میں تو نہیں مل رہی ہے، تھوک میں لا کے بنا رہے ہیں وہ، تو وہ اپنے بنوائی کے پیسے تو لیں گے نا، اور سی ڈی کے تو وہ تو آپ کو ان کو دینے پڑیں گے۔ اور ابھی اور ان کے سپرد میں ایک کام کرنے جا رہا ہوں، تو ابھی وہ پھر وہ کام کریں گے، اور اگر ان سے آپ کو سی ڈی خریدنی ہے تو وہ آپ خریدیے گا۔ اور ویسے بازار میں مل رہی ہے، نہ ملے ویسے تو مل رہی ہے تمام پورے پاکستان میں، لیکن نہ ملے تو پھر سستی پڑے گی، ان سے لے لیجئے گا۔ سی ڈی کی نقل سستی پڑتی ہے، بازار سے کارڈ وغیرہ کی قیمت ملا کے وہ ذرا مہنگی ہو جاتی ہے۔ اور سی ڈی جو لوگ کمپیوٹر نہیں چلاتے تو وہ سی ڈی سے پھر کیسٹ بنوا لیں، آڈیو ویڈیو، یہ بھی سہولت ہے۔ جن کے گھر میں آڈیو کی سہولت ہو وہ آڈیو بنوا لیں، جن میں ویڈیو کی سہولت ہو۔ آج کل سب ایک دوسرے سے قریب ہوتے جا رہے ہیں، بہت ہی قریب ہوتے جا رہے ہیں۔ تو ان تقریروں کی قیمت کے جو اب تک کہا گیا، اس کے فوائد آہستہ آہستہ نظر آ رہے ہیں کہ کبھی ہم نے بغیر دلیل، بغیر حوالے کے بات نہیں کی۔ تو دیکھیے، جہاں مطالعہ ہے، جو صاحبان علم ہے، جو ہماری بتائی ہوئی بات پر فوراً کتاب کھولیں گے، تو بات ان کے لیے ہے۔ آپ کو تو صرف سننا ہے، آپ کی ذمہ داری یہ نہیں ہے کہ آپ جا کے کتاب کھول کے دیکھو، دلیلیں اور بحثیں کرو، آپ کا کام یہ نہیں ہے۔ جن کا کام ہے وہ کر رہے ہیں، وہ یہاں سے لے کے امریکہ تک اور برطانیہ تک اور ہندوستان تک وہ ایک بحث جاری ہے جو تقریروں میں کہا گیا۔ تو اس کے جو فوائد ہیں وہ آپ کو بتاتا ہوں۔ تقریباً 30 برس ہو گئے مجھے جناب سیدہ کی شہادت کی مجلسیں کرتے ہوئے،
اور میں نے اس کی بنیاد کراچی میں رکھی، اور اب ماشاءاللہ ساری انجمنیں اور امام باڑے اور ٹرسٹ کرنے لگے۔ پہلے کوئی کرنے کو تیار نہیں تھا، لیکن اب ظاہر ہے کہ ہمارے شہر کا بہت بڑا اجتماع جماعت اسلامی کی پہلی سے اور 3 تک ہوتا ہے۔ شروع میں یوم زینب بھی ہوتا ہے اور یوم جناب سیدہ بھی ہوتا ہے۔ یہ ساری چیزیں، یوم زینب کی بھی بنیاد ہم نے رکھی 11 محرم کو، اور اب وہ بھی دھوم دھام سے ہونے لگا اور بہت جگہوں پر ہونے لگا۔ سب سے پہلی مجلس یوم زینب کی یہ پرنس نے یاد دلایا تو یاد آیا کہ ان کے گھر پر ہی پہلی مجلس آج سے کوئی 30-35 سال پہلے، ان کا تو بچپنا ان کو تو یاد بھی نہیں ہوگا۔ تو ان کے گھر پر ہی جب ان کے والد حیات تھے جو کہ عزاداری کرتے تھے، تو ہم نے کہا 11 محرم کی تاریخ خالی جاتی ہے، آج بھی مجلس ہونی چاہیے۔ رضویہ میں سناٹا ہوتا تھا تو ہم نے یوم زینب کے نام سے 11 محرم کو ایک مجلس کروائی۔ کئی جلوس، کئی مجلسیں، مثلا 21 رمضان کو صبح کو نماز کے وقت کچھ نہیں ہوتا تھا کراچی میں، اس کی بھی ہم نے بنیاد رکھی کہ 21 کی صبح مولا علی کی شہادت کے دن عین نماز میں 19 اور 21 کو مجلس ہونا چاہیے، اور 19 کی ضربت کی مجلس رکھوائی اور 21 کی شہادت کی مجلس نماز صبح کے فوراً بعد۔ اب جگہ جگہ ہونے لگی، لیکن بنیاد اس کی رضویہ کے مسجد سے ہم نے رکھی تھی۔ یہ سب پرانی باتیں ہو گئیں، بچے جوان ہو گئے اور جو پیدا ہوئے تھے وہ بہت بڑے بڑے نظر آنے لگے ہیں اب۔ تو یہ چیزیں، اور یہ ورک کراچی میں جو ہمارا ہے کوئی ڈھکا چھپا نہیں ہے، نہیں کہ ابھی ایک ذاکر نکلا، نام مشہورہ، پوسٹر لگ گیا، فلانا، یہ کہاں سے آ گیا، کیا ہو گیا، یہ نہیں۔ ہمارا بچپن، ہماری جوانی، ہمارا بڑھاپا یہاں کا چپا چپا گواہ ہے۔ ہم کہیں غیب میں نہیں تھے پہلے کہ ایک دم سے نکل آئے۔ 3-4 پشتوں نے ہماری مجلسیں سن لیں اور ایک پشت مر چکی، ان کے سوئم 40ویں ہم پڑھ چکے۔ اس کی ایک پوری لسٹ ہے جو کمپیوٹر پہ بن چکی کہ کراچی میں کتنے سوئم 40ویں برسیاں چھمائیاں پڑھی۔ کوئی رینج سے نکل کے نہیں جا رہا، کوئی محلہ، کوئی امام باڑہ، کوئی فیملی، کوئی خاندان، وہ بھول جائیں پڑھوا کے۔ ہمارے پاس تو ڈوٹ ہے، ہمارے پاس تو ڈوٹ ہے۔ تو جناب اس کے فوائد یہ ہوئے کہ یہ دیکھیے مجتہد ہیں، عالم ہیں، اہل حدیث کے بہت بڑے مولانا حضرت مولانا اسحاق صاحب، یہ ان کی سی ڈی آئی ہے، یہ بازار میں مل رہی ہے۔ یہ ہر شیعہ، ہر سنی کو یہ سی ڈی دیکھنی چاہیے، بہت ضروری ہے، اس کو واجب بنا لیں آپ، اس سی ڈی کو ضرور دیکھیں۔ تو یہ میں زوار صاحب کو دے دوں گا، وہ اس کی کاپیاں کر دیں گے۔ ایک سی ڈی ہے، اس میں بہت سے ان کے لیکچر ہیں پے در پے مسلسل، اور جو سوال ان سے ہوئے ہیں اس کے انہوں نے جواب دیے۔ تو اہل حدیث آپ کو معلوم ہے کہ شیعوں کے کتنے خلاف ہیں، سخت دشمن ہیں، لیکن انہوں نے اس دشمنی کو ختم کر دیا، یعنی ہماری تقریروں کا فائدہ ہوا۔ دیکھیں ہم 30 برس سے جناب سیدہ کی شہادت کی مجلس میں کہہ رہے تھے کہ جناب سیدہ کا گھر جس نے جلایا، انہوں نے کھل کر یہ بات کہی کہ شیعوں کو حق ہے کہ جس نے دروازہ جلایا اسے برا کہیں۔ اس لیے کہ ہماری کتابوں میں لکھا ہے کہ زہرا کا بازو انہوں نے توڑا۔ نام میں نہیں لے رہا ہوں، سی ڈی میں پڑھ لینا، نا سن لینا۔ اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ کوئی شیعہ کافر افر نہیں ہے، بات ہی ختم ہو گئی۔ بھئی آپ ہی کے لوگوں نے کہنا شروع کیا تھا، آپ نے بات ختم کرا دی۔ آئیے گلے لگ جائیں، عید میلاد النبی کے دن گلے لگ جائیں،
اس لیے کہ انہوں نے دلیل یہ دی ہے کہ کافر مسلمان اس وقت ہوتا ہے جب منکر محمد اور رسول ہو جائے. شیعوں سے زیادہ محمد سے کوئی عشق نہیں کرتا. انہوں نے کہا شیعہ بہت عشق کرتے ہیں رسول اللہ سے، اس لیے وہ کافر ہو ہی نہیں سکتے. وہ کہہ رہے ہیں کوئی کافر نہیں ہے جب تک کہ منکر رسول نہیں ہوگا، بریلوی ہو، اہل حدیث ہو، دیوبندی ہو، نبی سے منکر ہو جائے کافر ہو جائے گا. اس کے آگے انہوں نے کہا کہ ابو بکر، عمر، عثمان کو برا کہنے سے کوئی کافر نہیں ہوتا، اس لیے یہ کہ نہ ابو بکر نبی تھے نہ عمر نبی تھے. میں چھوڑ کے سنا رہا ہوں، ورنہ پہ سیٹی دیکھنے کا کیا فائدہ. پھر انہوں نے بحث کی کہ شیعہ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ. انہوں نے کہا کہ علی ولی اللہ کیا بری چیز ہے، ہم بھی تو علی کو ولی مانتے ہیں، اگر وہ علی ولی اللہ کہہ رہے تو کیا ہو گیا، اس کے کہہ دینے سے وہ کافر تھوڑی ہے. آپ اس کلمے کے آگے بڑھا لیجئے ابو بکر ولی اللہ، عمر ولی اللہ، عثمان ولی اللہ. نہ آپ برے نہ آپ کافر ہو سکتے ہو نہ وہ کافر ہو سکتے، آپ بھی اپنا کلمہ بڑھا لو، بڑھا لو آپ. تو علی ولی اللہ سے کوئی کافر نہیں ہو جاتا. تو جب اہل حدیث نے کہہ دیا کہ علی اللہ سے کوئی کافر نہیں ہو جاتا، تو ہمارے شیعہ علماء کے کب عقل آئے گی؟ وہ کب اس طرح کی سی ڈی بنا کے دیں گے؟ انتظار ہے. ایسی سی ڈی شیعہ علماء کی بنوا کے لائیے بازار میں. اور کیا ساری بحثیں انہوں نے ختم کر دیں جو شیعہ سنی میں ہوتی تھیں. پاکستان میں ساری بحثیں ختم. شیعہ ملا کے کیوں پڑھتے ہیں، سنی الگ الگ کیوں پڑھتے ہیں؟ انہوں نے کہا ٹھیک پڑھتے ہیں، شیعہ صحیح پڑھتے ہیں. ان تک جو اطلاع پہنچی، جو ہم تک اطلاع پہنچی، انہوں نے پھر سارے صحابہ کے نام بتائے. سب کے نام بتائیں کہ کون کون صحابہ ہاتھ کھول کے پڑھتے تھے. انہوں نے بتایا حسن بصری بھی ہاتھ کھول کے پڑھتے تھے، عبداللہ ابن زبیر بھی ہاتھ کھول کے پڑھتے تھے. جن جن نے رسول اللہ کو دیکھا انہوں نے ہاتھ کھول کے پڑھا. اس کے اوپر کوئی کافر نہیں ہو جاتا. اوقات پہ انہوں نے بحث کی، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ نے ملا کے پڑھی، تو اگر شیعہ ملا کے پڑھتے تو کیا ہو گیا؟ یہ قصہ ہی ختم ہو گیا، بحث ہی ختم ہو گئی. اب اس بحث کی ضرورت ہی نہیں. اب تو کبھی کسی کے پاس پرچہ نہ جائے، نہ شیعہ کا نہ سنی کا، کہ سنی الگ الگ کیوں پڑھ رہا ہے اور شیعہ ملا کے کیوں پڑھ رہا ہے. نماز کے اوقات بتا دیے، نماز کی رکعتیں بتا دی. انہوں نے کہا سب شیعہ سنی کیا نماز ایک ہی طرح کی ہے. صبح کی رکعتیں بتا دی، ظہرین کی بتا دی، مغرب کی بتا دی، عشاء کی بتا دی. کوئی اختلاف نہیں نماز وغیرہ میں. تو یہ سی ڈی پورے پاکستان کے سنیوں کو، شیعوں کو دیکھنا چاہیے. اور بڑا زبردست مجمع ہے، اور سب نے ان کی بات کو تسلیم کیا، ان کی بات کو مانا. تو اب بحث کیا رہ گئی؟ کوئی بھی نہیں. اب یہی چیزیں، یہ موٹی موٹی چیزیں اس کے اوپر لکھی ہوئی ہیں. مسئلہ کلمہ حل ہو گیا. یہ نمازیں ملا کے اور الگ الگ، یہ بھی مسئلہ حل ہو گیا. کیا شیعہ کافر ہیں؟ یہ مسئلہ بھی حل ہو گیا. یہ بیچ میں نہیں نظر آ رہا یہ کیا لکھا ہے. ہاں، ہاتھ کھولنا اور ہاتھ باندھنا، یہ مسئلہ بھی 1 2 3 4 5، یہ موٹے موٹے مسئلے. ادھر یہاں پہ لکھ دیا جو منکر رسول ہے وہ کافر ہے، ہیڈنگز بنا دی. لو بھائی زوار، یہ لو سی ڈی. اور یہ کتنے کی بنے گی ایک سی ڈی؟ تقریباً ایک سی ڈی کتنے کی پڑے گی؟ صحیح بتاؤ تاکہ میں لوگوں کو قیمت بتا دوں. نہیں میں نہیں لے رہا، سب لوگ لے رہے ہیں. کتنے تک کی دو گے ایک بنا کے یار؟ 25 روپے. 25 روپے کی ایک سی ڈی. اچھا بازار میں کتنے کی ہے؟ یہ 35 کی ہے. بچت ہو رہی ہے. ڈبے کے ساتھ 35، بغیر ڈبے کی 25. کل آپ لوگ لے لیجئے گا.
بھائی کتنے لوگ لیں گے ذرا یہ بتائیے، وہ بنائیں کتنے؟ ارے بھائی ادھر دیکھ لو زوار، اتنے لوگ لیں گے، بس گن لو، جلدی سے گن لو. ہاں کوئی 25 آدمی ہیں، بس 25 بنا لانا. صلوات پڑھیے گا. بس تھوڑا سا مسئلہ رہ جائے گا، کل کا جیسے بیان کیا کہ پورے پاکستان کو ذوالجناح نکالنا چاہیے، سب کو مل کے ماتم کرنا چاہیے. انشاءاللہ 4-5 سال میں کے اندر انشاءاللہ اعلان کریں گے علماء کہ ہم آ رہے ہیں آپ کے ساتھ انجمن لے کے ماتم کرنے کے لیے. ہو جائے گا اس میں کوئی پریشانی. بس یہ کہ مسئلہ ہمیشہ باقی رہے گا، اس کا ختم ہونا مشکل ہے. بریلوی، اہل حدیث، سنی، شیعہ سب ایک ہو جائیں گے پاکستان میں، اور سب مل کے یہ سارے فروع اور اصول کرنے لگیں گے. ایک مسئلہ رہ جائے گا، اس کا حل ہونا بہت مشکل ہے، اور وہ اگر پرنس چاہیں تو ہو سکتا ہے. ان کے ذمہ کر رہا ہوں. وہ مسئلہ ہے شیعہ کو شیعہ بنانا. یہ مسئلہ ختم ہونا بڑا مشکل ہے. یہ بہت مشکل ہے. اس کے لیے آپ کو میں بتاؤں کہ یہ کیوں مشکل ہے. جنگ اخبار نے میرا ایک انٹرویو لیا، آئے گا چھپے گا وہ. تو انہوں نے کہا کہ بھئی یہ اودھ میں، لکھنؤ میں اتنی عزاداری پورے شہر میں کیسے ہوتی تھی، اور اب بھی ہوتی، گلی گلی، کوچے کوچے، ہر جگہ، ہر محلے میں. میں نے کہا اس کی وجہ سنی. کہنے کہ کیا ایسا کراچی میں نہیں ہو سکتا پاکستان میں کہ یہاں بھی مرثیہ ترقی کرے جیسے لکھنؤ میں میر انیس اور مرزا دبیر کے مرثیے ساری دنیا پڑھتی تھی. میں نے کہا مشکل ہے، پاکستان میں نہیں ہو سکتا، وہاں ہو گیا. اب جو وجہ بتائیے وہ سن لیجئے. میں نے کہا اودھ کہتے ہیں ملک کو، اس کا دارالحکومت ہے لکھنؤ. اودھ سمجھے آپ کیا ہے؟ اودھ پاکستان کا 4 بڑا ہے، 68 ضلع ہیں. آگرہ اور اودھ ایک ہے، سمجھے آپ؟ آج اسے کہتے ہیں یو پی، اتر پردیش، جو ہندوستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے. اس سے بڑا کوئی صوبہ ہندوستان کے پاس نہیں ہے، اور یہ دل ہے ہندوستان کا. اور ہمالیہ پہاڑ اودھ میں ہی تھا، اور آج بھی ہے، یو پی میں ہے ہمالیہ. اور یہ سارے مشہور شہر، جتنے آپ کو نام یاد ہوں، جتنے نام آپ کو ہندوستان کے شہر کے یاد آئیں ذہن میں، وہ سب یو پی میں پائے جائیں گے. بنارس ہے، جبل پور ہے، الہ آباد ہے، کانپور ہے. نام آپ لیتے جائیے، یعنی جو بھی نام لیں گے وہ ہوگا اودھ میں. سمجھ گیا؟ اور جتنی مشہور ہستیاں ہیں سب اودھ کی. پنڈت جواہر لال نہرو اودھ، سونیا گاندھی ابھی جہاں سے الیکشن لڑیں گی رائے بریلی اودھ. یہ علاقہ پرانا ہے نہرو خاندان کا، رائے بریلی، الہ آباد کے لوگ ہیں یہ لوگ. تو یہ انہوں نے سوال کیا کہ اس مملکت میں کیسے یا حسین ہوتا تھا. میں نے کہا اس کی وجہ تھی کہ پورے ملک کے شیعہ، سنی، امیر، غریب، ہندو، مسلمان، بادشاہ، رعایا، نوکر، چاکر، خدمتگار،
وزراء سب کا آئیڈیل ایک ہی تھا، امام حسین۔ کراچی میں آئیڈیل الگ الگ ہے، کراچی یونیورسٹی کا آئیڈیل معاویہ، جماعت اسلامی کا آئیڈیل خالد بن ولید، کچھ سنیوں کا آئیڈیل حضرت عمر، کچھ سنیوں کا آئیڈیل حضرت علی، شیعوں کے کچھ کے آئیڈیل امام حسین، کچھ کے آئیڈیل یہ وہ۔ میں نے کہا اس لیے یہاں ترقی نہیں ہو سکتی، نہ زرداری کو، نہ مرثیے کو، نہ دوے کو پورے ملک میں آپ نہیں پھیلا سکتے، سب کے آئیڈیل الگ الگ۔ وہاں کی سوچ ہی یہ تھی، حسین حسین۔ وہ آیا جانے کہاں جاپان سے، جاپانی، اسے اردو نہیں آتی تھی۔ یہ واقعہ لکھا ہے قرۃ العین حیدر نے اپنی اس کتاب میں جس پر ان کو دنیا کا سب سے بڑا ایوارڈ ملا، اس میں لکھا، گوتم نام ہے اس کا، اور وہ جس کے یہاں رہا، اس خاتون نے جب اسے رخصت کیا تو وہ ہندو تھی، وہ ہندو کے یہاں مہمان ہوا تھا اور خود جاپانی تھا۔ جب وہ چلنے لگا تو ان خاتون نے آنسو بہا کے اس سے کہا، جاؤ جاؤ، خدا تمہیں کوئی غم نہ دے سوا غم حسین کے۔ وہ کہنے لگا یہ تم نے کیا کہا، یہ کون سی دعا دی؟ کہ ہم تمام ملک والے، ہندو ہو یا مسلمان، ہر جانے والے مسافر کو یہی دعا دیتے ہیں کہ بھگوان کوئی غم نہ دے سوا غم حسین کے، اس لیے کہ سب کا آئیڈیل حسین ہے۔ جس دن پاکستان کے سارے عوام کا آئیڈیل حسین بن گئے، سنی مسجد ہو یا شیعہ مسجد، ہر جگہ سے حسین حسین گونجنے لگے گا۔ اس لیے کہ حسین حسین سب سے کرانے کے لیے کسی روحانی شخصیت کی ضرورت ہوتی ہے، وہ پاکستان میں پیدا نہیں ہوئی اور ابھی امید نہیں ہے کہ پیدا ہوگی، اللہ چاہے تو ہو، اس لیے کہ وہ بھیجتا ہے۔ ابھی وہ نہیں چاہتا کہ یہ خطہ پورا اٹھا کے جنت میں ڈالا جائے، ابھی وہ نہیں، اس کی مصلحت نہیں ہے پروردگار، ورنہ ایسی ہستی بھیج دے۔ اس نے آسمان سے 2 فرشتے انسانی شکل میں اودھ میں اتارے اور کہا تمہاری ذمہ داری ہے کہ اپنی پوری لائف میں پورے ہندوستان میں یا حسین کرا دینا۔ تو فرشتوں نے وعدہ کیا کہ انسانی پیکر میں تو ہمیں بھیج رہا ہے، یہ ہمارا وعدہ ہے کہ صرف ہندوستان نہیں بلکہ ہم پورے ورلڈ میں اس پیغام کو کسی نہ کسی طرح پہنچا دیں گے۔ ان دونوں فرشتوں کا نام تھا میر انیس اور مرزا دبیر۔ وہ ملک جہاں خانہ جنگیاں ہوتی ہیں، ان باتوں کو سینے پہ لکھنا ورنہ پا نہیں سکو گے، مطالعے میں نہیں آ پائیں گی اور کوئی سمجھا بھی نہیں پائے گا۔ جہاں خانہ جنگیاں ہوتی ہیں، جہاں جن ملکوں میں قتل و غارت ہوتا ہے، آج وہ دعا مانگتے ہیں کاش ہمارے ہاں ایک میر انیس پیدا ہو جاتا تو ہماری زمین امن کا گہوارہ بن جاتی۔ جب سے اب تک اس زمین پر انیس و دبیر پیدا ہوئے ہیں، اودھ میں آج تک ایک بھی ہندو مسلم فساد نہیں ہوا، اب تک نہیں ہوا، ہونے لگتا ہے اور رک جاتا ہے۔ کس نام پہ رک جاتا ہے؟ حسین کے نام پہ۔ کبھی یہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں، کبھی وہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔
اب یہ کیسے ہو گیا؟ اسی کی کہانی تو آج کی تقریر میں سنانی کہ یہ ہو کیسے گیا، یہ ہوا کیا؟ جہاں خدا چاہے اس کا کرم ہو جائے۔ مسلمان ہوتا ہی نہیں تھا اودھ میں، اس لیے کہ وہ ہندوؤں کی ہی سرزمین تھی، وہاں مسلمان نہیں پایا جاتا تھا۔ آج سے 300 400 500 برس پہلے، اس لیے کہ وہ زمین ہندوؤں کے دیوتاؤں کی تھی۔ وہ ان کا، جیسے آپ مکے مدینے جاتے ہو تو ان کا پاک مقام اودھ ہے، سمجھ رہے ہو نا؟ جیسے آپ کے لیے کربلا، آپ کے لیے مشہد، ہندوؤں کے لیے اودھ، اس لیے کہ اودھ میں ہی گنگا جمنا بہتے ہیں۔ گنگا جمنا ان کی دیویاں ہیں، تیسری بڑی ندی گومتی وہ بھی ان کی دیوی، اور وہیں سارے ان کے بھگوان کے اوتار وہیں اترے۔ اسے کہتے ہیں رام بھومی، بھومی کہتے ہیں زمین کو، رام کی زمین، لکشمن کی زمین، یعنی جو ان کی آسمانی کتابیں جسے وہ آسمانی کہتے ہیں اور ہم اسے الہامی کہتے ہیں، وہیں اتری، رامائن وہیں اتری۔ اور یہی جھگڑا ہے رام بھومی، جہاں رام پیدا ہوئے، رام کا جنم استھان یعنی بابری مسجد، جسے آج وہ رام مندر کہتے ہیں، فیض آباد ایودھیا، اسی کا جھگڑا ہے۔ عجیب بات یہ ہے کہ جب شیعہ بادشاہ وہاں تھے تو کبھی بھی یہ جھگڑا ہندوؤں نے نہیں کیا کہ یہ رام کی پیدائش کا استھان ہے، ہم یہاں مندر بنائیں گے، مسجد ہٹاؤ۔ بابری مسجد اس وقت بھی بنی ہوئی تھی، لیکن بادشاہوں نے، حسین کے چاہنے والے بادشاہوں نے مسئلہ یوں حل کیا کہ عمارت ایک ہی رہے، اتنے سے اتنے اوقات میں ہندو آئیں، لیکن جب محرم آئے گا یہاں سے علم اٹھے گا، یہاں سے تعزیہ اٹھے گا۔ جب پاکستان بنا اور مسلمان ادھر آ گئے تو مسجد میں تالا لگ گیا، اور جو علم وہاں سے بابری مسجد سے اٹھتا تھا وہ بند کر دیا گیا۔ علم کا بند ہونا تھا کہ فساد شروع ہو گیا کہ ہندوؤں نے کہا زمین ہمیں دے دو۔ اگر علم نکل رہا ہوتا تو کبھی بھی ہندو نہ کہتا یہ زمین ہمیں دے دو۔ آپ کو بابری مسجد کا قصہ ہی نہیں معلوم تو ہم کیا کریں؟ اس کی پوری تاریخ ہے، اس پہ کتابیں ہیں، بابری مسجد کی تاریخ۔ وہاں تعزیہ رکھا جاتا تھا، تعزیہ ہٹا دیا گیا، جھگڑا ہو گیا۔ تعزیہ عالم حسین امن کے پیغامبر، ہندو یہی مانتا ہے کہ ہمارے جتنے دیوتا آئے ان سارے دیوتاؤں میں، آسمانی دیوتا میں حسین سب سے بڑے دیوتا تھے۔ جن جن لوگوں نے انیتا رائے کی کتاب لی ہے اور پڑھی ہے ان کو معلوم ہوگا، جو اس نے امام حسین پہ کتاب لکھی، اس نے کہا کوئی ہندو ایسا نہیں ہے جو حسین کو خدا کا مظہر نہ سمجھتا ہو اور اپنا بھگوان نہ سمجھتا ہو۔ سمجھ رہے نا آپ؟ یہ ہے اس سرزمین پر کہ جہاں سوا ہندو کے کوئی نہیں تھا، وہاں مسلمان نہیں رہتا تھا ہی نہیں، سارے راجے مہاراجے ہندو۔ یہ عجیب بات ہوئی کہ مغل بادشاہوں کو پریشانی تھی ہندو مہاراجوں سے، اس لیے کہ وہ علاقہ ہندوؤں کا تھا اور وہ ہندوستان کا سب سے بڑا علاقہ تھا۔ اسی زمانے میں محمد علی شاہ کے وزیر جو کہ ایران سے آئے تھے اور نیشا پور کے تھے، اور ان کا خطاب تھا برہان الملک، موسوی سید تھے، 7ویں امام کی اولاد، انہوں نے بہت فتوحات کی تھی۔ بادشاہ نے کہا کہ ہم اودھ آپ کے سپرد کرتے ہیں۔
اور برہان الملک کے صرف ایک ہی بیٹی تھی، بیٹا کوئی نہیں تھا۔ اتفاق سے محمد علی شاہ بادشاہ کے بھی کوئی اولاد نہیں تھی، جو مغل بادشاہ تھا۔ اس نے برہان الملک کی بیٹی کو اپنی بیٹی بنا لیا۔ بیٹی کا نام تھا امۃ الزہرا۔ چونکہ بادشاہ نے، ہندوستان کے اتنے بڑے بادشاہ نے وزیر کی بیٹی کو اپنی بیٹی بنا لیا، اور برہان الملک سے کہا آپ اس علاقے کو فتح کیجئے، اور یہ آپ کو دیتے ہیں علاقہ، آپ ہی اس کے صوبے دار، آپ ہی اس کے گورنر، آپ ہی اس کے مالک، اس لیے کہ یہ ہمارے قبضے میں نہیں آ رہا ہندو مہاراجوں کی وجہ سے۔ برہان الملک چلے دہلی سے، کشتی چلی۔ جب بڑے بڑے وزراء سفر کرتے تھے تو ان کے ساتھ نجومی، رمال، وید، پنڈت، مسلمان نجومی سب بیٹھتے تھے، ستاروں کا حال بتاتے تھے، اب کیا ہونے والا ہے، ایک ایک لمحے کی خبر بتاتے تھے، اب کیا ہونے والا ہے۔ زائچہ دیکھا، کنڈلی دیکھی، کا ستارہ یہ کہتا ہے اب یہ ہونے والا ہے، اب یہ ہونے والا ہے۔ کچھ غلط ہوتا ہوگا، کچھ صحیح ہوتا ہوگا، لیکن بادشاہوں کے ساتھ ہوتے ہیں۔ ایک طرف ہندو نجومی، ایک طرف مسلمان نجومی، اور کشتی دریا میں جا رہی تھی۔ یہ ہے گھاگرا دریا جو فیض آباد میں بہتا ہے، یہ گورکھپور ہوتا ہوا اور بہار چلا جاتا ہے، بہار کی سرحد اودھ سے ملتی ہے، بنارس جونپور کے بعد بہار شروع ہو جاتا ہے، اور ادھر ہمالیہ سنتری بنا ہوا کھڑا ہوا ہے۔ چین اور اودھ کے بیچ میں ہمالیہ پہاڑ، جو دنیا کا سب سے اونچا پہاڑ ہے۔ کشتی جا رہی تھی کہ دریا کی لہروں سے ایک مچھلی اچھلی، اوپر ایسے اچھلی، اور اچھل کے برہان الملک کی گود میں آ کے گری اور تڑپنے لگی۔ جیسی برہان الملک کی نظر اس پہ گئی، فوراً نجومی سے پوچھا کیا شگن ہے، تمہارا شگن کیا بتاتا ہے یہ جو واقعہ ہوا؟ دونوں ایک ساتھ بولے کہ حکومت آپ کے قبضے میں، بلکہ حکومت آپ کی نسل میں، اور 12 بادشاہ ہوں گے آپ کی نسل میں جو اس ملک پر حکومت کریں گے۔ کہ بہت اچھا، تم نے مبارک پیغام دیا، اس مچھلی کو محفوظ کر لو۔ ایک مرتبان بنا کے اس میں مچھلی رکھ لی گئی کہ جب دربار ہو تو اس کو لانا اہتمام سے اور سامنے رکھ دینا۔ جب دربار ہوتا تھا تو وہ مچھلی آتی، جانے کب کی مر گئی، 12 بادشاہ گزر گئے، 12 بادشاہوں میں ہر بادشاہ کے ہاں وہ مرتبان رہا، کب تک زندہ رہتی بھائی؟ 200-250 برس کی عمر تو نہیں مچھلی کی ہو سکتی تھی، وہ تو چلی گئی مچھلی، لیکن اپنی یادگار چھوڑ گئی کہ پورے ہندوستان کی ہر یونیورسٹی، ہندوستان کی حکومت کا ٹریڈ مارک، ملکی نشان مچھلی، 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 مچھلی۔ یعنی کوئی عمارت آپ کو ایسی نہیں ملے گی ہندوستان میں، دہلی سے لے کے لنکا تک، کہ جس عمارت پہ 2 مچھلیاں نہ بنی ہوں، ایک ادھر سے ایک ادھر سے۔ ہر عمارت میں آپ کو مچھلی، اور ہر حکومتی کاغذ پر، یونیورسٹی کے ہر کاغذ پہ جو پیپر حکومتی ہوگا اس پہ مچھلی، 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 مچھلی۔ جتنے اکیڈمیز ہیں، جتنے ادارے ہیں، جتنے گورنمنٹ کے تمام آفیسز ہیں، سب کا نشان مچھلی۔ اس ایک مچھلی نے اپنے آپ کو کتنا مشہور کیا۔ علی گڑھ یونیورسٹی کا نشان بھی مچھلی، الہ آباد یونیورسٹی کا نشان بھی مچھلی، لکھنؤ یونیورسٹی کا نشان بھی مچھلی۔ اب جناب چلیے، یہ تو چل رہا ہے 250-300 سال سے مچھلی، 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 نہیں، پورے ہندوستان کی رسم بن گئی، ہندو مسلمان کسی لڑکے کی بارات جائے تو جو مٹکیاں جس میں شکر یہ وہ ہو، اس کے منہ پہ مچھلیاں بندھی ہوئی۔ اچھا چلیے، یہ بھی غنیمت، کوئی بارات مچھلی کے بغیر نکلتی ہی نہیں۔
اور سنیے، ایک رسموئی کے بادشاہ جب نکلے گا اور اس کی سواری نکلے گی تو آگے آگے ماہی اور مراتب ہوں گے، بغیر ماہی مراتب کے جلوس نہیں نکلے گا۔ ماہی کیا؟ مچھلی۔ تو آگے آگے ایک سونے کی مچھلی ہوتی تھی اور اس کو پکڑے ہوئے ہاتھی پہ آدمی بیٹھا رہتا تھا، سونے کی اتنی بڑی مچھلی۔ مراتب کہتے تھے سورج کو، سونے کا سورج ہوتا تھا۔ جس بادشاہ کے آگے ماہی و مراتب چلیں وہ سب سے بڑا بادشاہ کہلاتا۔ لیکن مچھلی آگے، مچھلی آگے۔ چلیے یہ بھی غنیمت ہے؟ نہیں، پورے ہندوستان میں یہ دعا بن گئی، جب کوئی گھر سے نکلا دہی مچھلی لیتے آئیے گا، ہے نا؟ اب جو لوگ نہیں واقف، بیچارے مطالعہ ادب، اردو ادب وغیرہ، وہ تو ذرا پریشان ہو گئے، لیکن ہماری بات پہ تو یقین کر لو۔ سوال یہ کہ مچھلی اچھلی کیوں اور برہان الملک کی گود میں آئی کیوں؟ اب بادشاہ نے محل بنوایا اپنا، اس کے رکھے 52 دروازے، ہر دروازے پر 2 مچھلیاں۔ ہندی میں کہتے ہیں مچھی، بنگالی میں بھی کہتے ہیں مچھی، تو جو وہاں کی زبان تھی اس زمانے کی۔ بھمن کہتے ہیں محل کو، قلعے کو، تو اس کا نام تھا مچھی بھمن۔ اس میں انگریزوں نے بارود بھرا تھا۔ جب 1857 میں جنگ آزادی ہوئی تو وہ ایک دم سے کسی انگریز کے ہاتھ سے مشل چھوٹی اور جتنا بارود بھرا تھا وہ پورا محل اڑ گیا، اور کہتے ہیں اتنا بڑا دھماکہ دنیا میں کبھی نہیں ہوا تھا۔ پورا قلعہ جب اڑا، بارود اڑ گیا، اس میں سارے انگریز مر گئے۔ یہ 1857۔ تو وہ محل نہ رہا جو مچھی بھمن، جس میں 52 دروازے تھے۔ یہ تو ہسٹری ہے۔ یہ مچھلی کیوں اچھلی؟ یہ گود میں کیوں آئی؟ یہ مچھلی چیز کیا ہے؟ یہ مچھلی کہاں سے آ گئی؟ اور یہ کیسے مچھلی کو دیکھ کے نجومیوں نے کیسے کہا 12 بادشاہ ہوں گے؟ یعنی مچھلی سے یہ کیسے انہوں نے پتہ لگایا کہ اس کی نسل میں 12 بادشاہ آئیں گے، یعنی اس کو ہٹا کے 12 آئیں گے، جبکہ اس کے بیٹا بھی نہیں ہے، بھائی برہان الملک کے بیٹا نہیں ہے، تو اس کو کہنا چاہیے تھا نجومیوں سے، بھائی میرے بیٹا کہاں ہے جو میری نسل میں 12 بادشاہ آئیں گے؟ ابھی تو میری ایک بیٹی ہے چھوٹی، اس کی تو شادی بھی نہیں ہوئی۔ اور بادشاہ نے نہ نجومیوں کو ڈانٹا، نہ ہندو کو، نہ مسلمان کو، بلکہ مچھلی کو رکھوا لیا محفوظ کر۔ کیا سمجھ گیا وہ؟ یہی ذہانت، اس لیے کہ وزیر تھا، بے وقوف تو وزیر بناتے نہیں تھے مغل۔ عقل مند رہا ہوگا، بات تو سمجھا ہوگا نا کچھ۔ ہماری آپ کی طرح تھوڑی کہ بے وقوفوں کی طرح ہم بولتے رہے آپ سنتے رہیے۔ وہ ہمیں معلوم ہے آپ کیوں چپ ہو، آپ تو نتیجے کے چکر میں بیٹھے ہوئے ہو۔ یہ جو اذیت برداشت کر رہے ہو ہم سمجھ رہے ہیں، اور ہم اذیت دے رہے ہیں۔ تاکہ اس لیے کہ جب بہت جوالا مکھی بہت دن کا پرانا ہو جاتا ہے، ہاں، تو بڑے دیر سے اندر دل میں کھلبلی ہو رہی، کیا ہے یہ مچھلی اور کیا ہے یہ سب، کیوں پڑھ رہے ہیں؟ اور کیسے برہان الملک سمجھ گئے؟ امت زہرا کے لیے محمد علی شاہ بادشاہ نے کہا کہ چونکہ بیٹی ہماری ہے شادی ہم کریں گے، تو جو اس وقت کا سپہ سالار تھا مغلوں کا، اس کا نام تھا شجاع الدولہ۔ محمد علی شاہ نے کہا کہ ہم نے اپنی بیٹی کے لیے سپہ سالار شجاع الدولہ کا انتخاب کیا ہے، یہ بھی نیشہ پوری ہے اور یہ بھی موسوی سید ہے، اس لیے ہم امت زہرا کی شادی شجاع الدولہ سے کرتے ہیں۔ شادی ہو کہ امت زہرا دہلی سے اودھ یعنی لکھنؤ، یعنی ابھی لکھنؤ آباد نہیں ہوا جب کی بات کر رہا ہوں، لکھنؤ ابھی آباد نہیں ہوا جب کی بات بتا رہا ہوں، ابھی فیض آباد دارالحکومت ہے، فیض آباد لکھنؤ سے قریب ہے، لکھنؤ جنگل ہے ابھی، یہ نیپال تک جاتا ہے، لکھنؤ کا جنگل نیپال کی سرحد ہے، یعنی نیپال کے جنگل اور لکھنؤ کے جنگل ایک ہو جاتے ہیں۔
یعنی اگر پیدل آپ چلو تو چین پہنچ جاؤ لکھنؤ سے سیدھے. جب چین نے حملہ کیا ہندوستان پہ تو ہم کالج جاتے تھے تو ہم نے دیکھا کہ ریلوے پل کے اوپر فوج کھڑی ہندوستان کی. تو ہم نے کہا بھائی یہاں کیوں فوج کھڑی؟ کہہ لیں ادھر سے چین کی فوج آنے والی ہے. بس ایسے ملا ہوا ہے لکھنؤ اور چین، جیسے آپ کی یہ ریشم ویشم وغیرہ یہ سب ملے ہوئے ہیں، کارگل وغیرہ یہ سب ملے 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 ملے. تو نیپال تک جنگل جاتا ہے، تو وہ سب جنگل تھا. فیض آباد دارالحکومت تھا. تو جب بادشاہ نے شادی کی تو 265 بیل گاڑیوں پر صرف جہیز میں جواہرات آئے امت الزہرا کے. آج یہ سب کچھ کہانیاں لگتی ہیں بادشاہوں کی، اس پر جواہرات حکومت ہے. فیض آباد لکھنؤ سے قریب ہے. لکھنؤ جنگل ہے ابھی، یہ نیپال تک جاتا ہے. لکھنؤ کا جنگل نیپال کی سرحد ہے، یعنی نیپال کے جنگل اور لکھنؤ کے جنگل ایک ہو جاتے ہیں. یعنی اگر پیدل آپ چلو تو چین پہنچ جاؤ لکھنؤ سے سیدھے. جب چین نے حملہ کیا ہندوستان پہ تو ہم کالج جاتے تھے تو ہم نے دیکھا کہ ریلوے پل کے اوپر فوج کھڑی ہندوستان کی. تو ہم نے کہا بھائی یہاں کیوں فوج کھڑی؟ کہہ لیں ادھر سے چین کی فوج آنے والی ہے. بس ایسے ملا ہوا ہے لکھنؤ اور چین، جیسے آپ کی یہ ریشم ویشم وغیرہ یہ سب ملے ہوئے ہیں، کارگل وغیرہ یہ سب ملے 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 ملے. تو نیپال تک جنگل جاتا ہے، تو وہ سب جنگل تھا. فیض آباد دارالحکومت تھا. تو جب بادشاہ نے شادی کی تو 265 بیل گاڑیوں پر صرف جہیز میں جواہرات آئے امت الزہرا کے. آج یہ سب کچھ کہانیاں لگتی ہیں بادشاہوں کی، اس پر جواہرات آج کہاں نظر آتے ہیں جواہرات؟ کہیں اتنی سی اگر خرید لیا، بیوی کی ناک کی کیل بنوا دی تو سب کو دکھاتی پھرتی ہیرے کی ہے. ہاں ہیرے کی ہے، اور تو سب امیٹیشن ہے، یہ ہیرے کی ہے. ایسا ہیرا 265 بیل گاڑیاں. آپ ذرا سوچیے. اللہ اکبر. شادی ہو گئی، شجاع الدولہ پہلے بادشاہ قرار پائے، ان سے آصف الدولہ پیدا ہوئے. شجاع الدولہ نے کے گھر میں امت الزہرا کو خطاب ملا بہو بیگم. بہو بیگم کا بہت بڑا مقبرہ فیض آباد میں ہے. اس کا ایک بہت بڑا وقت ہے، پہلی محرم سے 8 ربیع الاول تک اس مقبرے میں روز مجلس ہوتی ہے اور ہزاروں کے مجمع کی ہوتی ہے، اور اس کا خرچہ گورنمنٹ دیتی ہے، انڈیا گورنمنٹ اوقاف. بیٹا پیدا ہوا آصف الدولہ، اس نے امام باڑہ بنایا آصفی. پھر ان کے بھائی سعادت علی خان آئے، پھر ان کے بیٹے غازی الدین حیدر آئے، پھر ان کے بیٹے نصیر الدین حیدر بادشاہ ہوئے، پھر ان کے بیٹے محمد علی شاہ بادشاہ ہوئے، پھر ان کے بیٹے امجد علی شاہ بادشاہ ہوئے، اور آخری واجد علی شاہ بادشاہ سلطان عالم. جب 12 کی تعداد پوری ہوئی تو پتہ چل گیا تھا کہ بس سلطنت ختم ہونے والی ہے، اس لیے کہ مچھلی کو دیکھ کے نجومی نے کہا تھا کہ آپ کی نسل میں کل 12 بادشاہ آئیں گے. کیسے بتایا نجومیوں نے؟ نجومیوں نے ایسے بتایا کہ آسمان پر 12 برج ہیں. پہلا برج حمل ہے، 12واں برج میزان ہے. میزان مچھلی ہے، ہوت 12واں ہوت ہے. ہوت جو ہے وہ مچھلی ہے، ہوت کے معنی مچھلی، یہ 12واں ہے. برج حمل جو ہے وہ مولا علی کا ہے. برج ہوت جو ہے وہ امام زمانہ کا ہے. چونکہ آخری ہوت ہے، مچھلی نے آ کے تعداد بتائی، دونوں سمجھ گئے کہ 12. سوال یہ کہ ہوت امام زمانہ کا کیوں ہے، یہ مچھلی والا جو ہے امام زمانہ کا کیوں ہے؟ اس لیے کہ مچھلی جو خصوصیات دکھاتی ہے وہ بتا رہی ہے کہ میں کس کا برج ہوں. اس لیے کہ مچھلی غیب میں سمندر کی تہ میں رہتی ہے، کبھی اس کے لیے غیب ہے، کبھی ظہور ہے. پانی
پانی طہارت کا منبع ہے، وہ طہارت میں رہتی ہے، طہارت میں رہتی ہے، اور چونکہ اللہ نے اس کی قسم کھائی ہے اس لیے اس میں راز ہے، اور قسم کھائی نون والقلم وما یسطرون، قسم ہے مچھلی کی اور قلم کی کہ وہ تحریر جو مستقبل میں لکھی جائے گی، وہ تحریر جو مستقبل میں لکھی جائے گی۔ نون عربی میں اور عبرانی میں مچھلی کو کہتے ہیں، نون مچھلی ہے، نقطہ مچھلی کی آنکھ ہے، قلم کا رشتہ مچھلی سے ہے، مچھلی سے رشتہ اس لیے کہ مچھلی دوات ہے، دوات نہ ہو تو قلم بیکار ہے۔ اس میں کہا ہے مولانا اسحاق نے سی ڈی میں کہ کیوں نہ شیعہ یہ مسئلہ بیان کریں۔ بخاری میں 6 جگہ لکھا ہے کہ رسول اللہ نے کہا قلم کاغذ لاؤ، حضرت عمر نے کہا ہذیان ہو گیا۔ یہ اس میں ہے سی ڈی میں، نام سن لینا۔ اہل حدیث نے کہا کہ جب لکھا ہوا ہے تو کیوں نہ کہیں وہ اپنی مجلس میں، ایک چیز لکھی ہے مستند تو کیوں نہ کہیں۔ امام بخاری نے لکھا، اور ان کا امام بخاری کے جو استاد تھے شیبانی، وہ بھی ان چیزوں پر عقیدہ رکھتے تھے، اس لیے کہ کتابوں میں چلا آ رہا تھا۔ سمجھ رہے نا، یہ ہے قلم کاغذ اور دوات کا رشتہ، وہ تہذیب، وہ ادب، وہ زبان ان 12 بادشاہوں نے دیا کہ انگریزوں نے کئی ہزار کتابیں لکھ ڈالی اس پیریڈ پر، اور اب تک مدعا ہیں کہ روئے زمین پر اگر یہ والی سلطنت باقی رہ جاتی اور ساری دنیا اس سلطنت کی نقل کر لیتی تو کبھی دنیا پہ نہ جھگڑا ہوتا، نہ فساد ہوتا، نہ فرقہ وارانہ فساد ہوتا۔ اس لیے کہ یہ 12 بادشاہ علی کے ماننے والے تھے، حسین کا غم منانے والے تھے۔ اتنے امام باڑے بنوائے، اتنی کربلائیں بنوائیں کہ لوگوں کی عادت ڈال گئے امام باڑہ بنانا۔ یہ تو بڑے بڑے امام باڑے بنوائے نا، یعنی حد ہو گئی کہ کوئی مکان نہیں بنواتا اب بھی جب تک گھر میں منت نہ مان لے کہ امام باڑے کا کمرہ بنے گا۔ آپ کہو گے یہ تو کراچی میں اس لیے ختم ہو، چھوٹے چھوٹے فلیٹوں میں امام باڑہ کہاں؟ انہوں نے اس کا بھی راستہ نکال لیا کہ اگر کسی کا 80 گز اور 40 گز کا مکان ہوگا تو کیا حسین کو چھوڑ دیں؟ تو انہوں نے چھوٹے چھوٹے لکڑی کے امام باڑے بنا لیے کہ یہی دیوار میں آویزہ کر لیں گے، مگر حسین کو نہیں چھوڑیں گے، چاہے غریب سے غریب تر ہو جائیں۔ کروڑوں انسان، ہندو کیا سکھ، ایسے نہیں پتا چلے گا۔ ابھی ایک سی ڈی آئی ہے عامر کی، اس میں پہلا نوا ہے حسین آپ کو ہندوستان بلاتا ہے۔ وہ نوا آپ لوگ سنیے، ابھی اس سال کا نیا نوا ہے، اور دبئی سے کیسٹ آئی، اسے پتا چلے گا کہ وہ سرزمین پکار رہی ہے۔ اور رجت پہ جتنی کتابیں ہیں اور ظہور پہ جتنی کتابیں ہیں سب جمع کیجئے تو آپ کو پتا چلے گا، اور کربلا کی صبح سے ملا دیجئے لا کر ظہور مہدی کو، تو 2 حدیثیں جب ملتی ہیں تو میرا سبجیکٹ بنتا ہے۔ صبح کو حسین نے کہا مجھے سرحد پار کر کے نکل جانے دو، نہ تم سے غرض نہ اس امت سے مطلب، اے عمر ساتھ راستہ دے کہ میں اپنے گھر والوں کو لے کر ہندوستان چلا جاؤں، راستہ کھول دے، نہ تم سے مطلب، نہ قوم سے مطلب، نہ اس زمین سے مطلب، ہمیں جانے دو ہندوستان۔ اس لیے یہ مصرع آیا ہے، حسین آپ کو ہندوستان بلاتا ہے، اس لیے کہ تمنا کی تھی کہ مجھے ہندوستان جانے دو صبح عاشور۔ اور اب حدیث یہ ہے ہر امام کی، ہر امام نے بیان کی رجت میں حدیث کہ جب آئیں گے سارے ائمہ اور جب نبی کے سامنے آئیں گے تو سب سے پہلے حسین سے بولیں گے رسول اللہ
علی بھی سامنے ہوں گے، حسن بھی، اور سارے امام، اور سب سے پہلے حسین کو آواز دیں گے اور کہیں گے جاؤ یہ عالم لو اور میں تمہیں ہندوستان کی حکومت حسین دیتا ہوں، اور حسین ہندوستان پر حکومت کریں گے 13 کروڑ برس، یعنی ختم ہے۔ کوئی دنیا ختم نہیں ہوگی کہ قیامت آ جائے، قیامت تو جب آئے گی نا کہ جب دنیا حسین کو چھوڑ دے، نہیں سمجھے؟ جب پوری دنیا پکارے گی حسین حسین، قیامت نہیں آئے گی۔ اور 33 کروڑ برس کے بعد قیامت آئی بھی تو کیا آئی، اب اس کی قدر کیا رہ گئی، اب اس کی ویلیو کیا رہ گئی، اور کیوں آئے گی؟ اس لیے کہ اب کوئی حسین کو چھوڑنے ہی کو نہیں تیار ہوگا، اس لیے کہ اسے پچھتاوا ہوگا پچھلی زندگی کا۔ رجت تو واپسی ہے، جو پچھتا چکے اب حسین کو کیوں چھوڑیں گے؟ اب کافر پیدا ہی نہیں ہوگا روئے زمین پر۔ حسین آ گئے، حسین آ گئے، حسین آ گئے، حسین آ گئے۔ اس لیے ایک چیز ہوتی ہے کہ جب امام باڑہ بنتا ہے، پہلا دالان بیٹھنے کے لیے، دوسرا دالان ذاکر کے لیے، اور تیسرا دالان ذرا اونچا ہوتا ہے جیسے آپ یہ دیکھ رہے ہیں، یہ آپ کی سطح سے اونچا ہے۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کا نام رکھا گیا شہنشین۔ قلب صادق کے والد مولانا قلب حسین صاحب قبلہ جب یہ روایت پڑھتے تھے کہ حسین ہندوستان آنے والے ہیں، آپ روئیے نہیں، یہ پاکستان ہندوستان کا حصہ ہے۔ کیا آپ سوچو کہ حسین نے عاشور کو یہ کیوں نہیں کہا مجھے پاکستان جانے دو؟ ارے ہندوستان ہے، تم ہندوستان میں بیٹھے ہو، اور بنا تو دیا سب نے اس کو ہندوستان۔ ہولی یہاں ہوئی، دیوالی یہاں ہوئی، ہندو سڑک پہ گھوم رہے ہیں، گلشن اقبال چورنگی پہ ہندو رنگ کھیلتے پھر رہے تھے، نہ کچھ بدعت، نہ کچھ وہاں جھگڑے ہو جاتے تھے کہ ہولی کا رنگ پڑ گیا، ہم جہنم میں چلے جائیں گے، آج جمعے کی نماز پڑھنے جانا ہے، نجس کر دیا، یہ کر دیا، یہاں کھلوا دیا۔ دوستی ہو تو ایسی، دشمنی پہ آتے ہیں تو ایسی، دوستی پہ آتے ہیں تو ایسی، کچھ سمجھ ہی میں نہیں آتا کہ مزاج یار کیا ہے۔ کیا ہے مزاج؟ اب ایسی دوستی تو یہ تو حصہ ہے، یہ ملا کے آنا ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے پرانا ہندوستان کہاں تک تھا؟ نہ زبان کھلوائیے، لیکن حسین کے پاس کل تو کیا اور سارے ملک نہیں، دارالحکومت بنائیں گے حسین اس کو۔ امام زمانہ کا دارالحکومت کوفہ، نجف، حسین کا دارالحکومت یہ خطہ۔ اور اٹھا کے دیکھیے فہرست حسین کے شہیدوں کی، سب سے زیادہ ہندوستان کے ہیں شہداء۔ حیران ہو جائیں گے آپ کیسے؟ اس لیے کہ جو کوفے سے آئے تھے وہ کوفے والے نہیں تھے حسین کے ساتھ، وہ مہاجرین تھے ہندوستان کے۔ حضرت علی کے دور میں جا کے ہندوستان سے آباد ہوئے تھے کوفے میں، حبیب ابن مظاہر، زہیر، مسلم ابن اوسجا، یہ سب بلوچ تھے، کوئٹے سے گئے تھے، یہاں کے لوگ تھے ہندوستان کے، اور جا کے تجارت کے لیے کوفے میں جمع ہوئے تھے۔ علی نے کالونی بنا کے دی تھی کہ مہاجرین ہے، یہ میرے بیٹے کے کام آنے والے ہیں، میں ان کا چہرہ دیکھ رہا ہوں، حبیب۔ بھلا کوفے کا کوئی ایسا نکلے جو حبیب ہو؟ یہاں سندھ کے سب سے بڑے شاعر ایاز نے کتاب لکھی، سندھ کے وہ عظیم سپوت، کوئٹے کے عظیم سپوت جو ائمہ کی خدمت میں رہے، یہ الگ موضوع ہے۔
فضہ بھی یہیں سے گئی تھی، کمبر بھی ادھر ہی سے گئے تھے، یہ سب ادھر ہی سے گئے، یہی سرزمین ہے۔ پیار تھا یہاں، پیار نہ ہوتا تو تم اس طرح بیٹھے ہوتے، اس طرح بیٹھے ہوتے۔ یہی تو پیار ہے، یہی سرزمین میں اثر ہے کہ حسین سے پیار بٹتا ہے، تقسیم ہوتا ہے۔ دیکھا، یہ پیار ہے، غور کیا؟ تو یہ وہ زمین تھی، قدرت نے چاہا کہ پیار تو کریں گے یہ حسین سے، انہیں دولت دو تاکہ یہ جو چیز بنائیں اعلیٰ بنائیں، حسین کی یاد میں جو چیز بھی بنائیں اعلیٰ بنائیں تاکہ باقی رہے۔ تو دنیا کا سب سے بڑا حال بنا آصف امام باڑہ، کھودا وزیر اعظم ہندو جھاؤ لال۔ ظاہر ہے کہ جب اتنی منزل بننی ہے تو اتنی گہری نیو کھودنی، جب کھدائی کی تو وہاں سے دیگیں نکلی، سونے کے سکے، وہ تھے 2500 3,500 برس پرانے سونے کے سکے، اس پہ لکھا تھا رام لچھمن کا دور، اور اس میں سے ایک پرچہ نکلا سنسکرت زبان میں کہ اس خزانے کا کسی کو پتہ نہ چلے گا، یہ خزانہ ہم گاڑ کے جا رہے ہیں یہاں کے راجہ اور مہاراجے حسین کے لیے، کہ یہاں ایک عمارت بنے گی مہارشی حسین کی، اور اگر کسی نے اپنے اوپر خرچ کیا علاوہ حسین کے تو اس پہ حرام ہو جائے گا۔ اب حرام کا تصور تو اسلام میں ہے، لیکن جو ان کے یہاں ہو کہ وہ موت بن جائے گا۔ وزیر نے بادشاہ کو خبر کی، سونے کے سکے نکلے، کہ جتنا خرچہ ہو عمارت بنانے کا، جتنے میں عمارت بنے امام باڑے کی، اتنا سونا تول کے نکال لو، اور کہا بقیہ کا کیا کریں؟ بادشاہ آصف الدولہ نے کہا بقیہ وہیں گاڑ دو امام باڑے کے اندر۔ وزیر نے ویسے ہی کیا جیسے بادشاہ نے کہا تھا۔ بعد میں اس نے پوچھا کہ بادشاہ یہ آپ نے اپنے کیوں نہیں منگوا لیا؟ خرچہ پورا نکال کے اور جو باقی بچا تھا وہ وہیں پر دفن کیوں کروا دیا؟ کہ یہ اس کے لیے ہے جو حسین کا وارث آنے والا ہے۔ ایسے تھے بادشاہ، ایسے متقی بادشاہ کہ جب جمعہ مسجد بن کے تیار ہوئی، ہندوستان کی پہلی جمعہ مسجد، پہلی نماز جمعہ آصف الدولہ، مسجد بننے جا رہی ہے، اعلان کیا مسجد کی بنیاد وہ رکھے۔ سنیے ہسٹری کا واقعہ، ایسے تھے یہ نواب پاکیزہ، مجتہد تھے یہ، اور مجتہد بنانے والے بھی یہی، اس لیے کہ پہلا شیعہ مجتہد غفران مآب کو نجف بھیج کے آصف الدولہ نے بنوایا، اپنے خرچے پہ بھیجا، جائیے اجتہاد پڑھ کے آئیے نجف جائیے، تاکہ پہلا پیش امام آپ کو بنایا جائے۔ پڑھ کے آئے، مسجد کی بنیاد وہ رکھے جس کی پوری زندگی میں صبح کی نماز کبھی قضا نہ ہوئی ہو۔ پورا ملک کو منڈایا، ایک بھی ایسا نہیں نکلا جو یہ کہتا صبح کی میری پوری عمر میں جب سے بالغ ہوا 14 برس کی عمر سے اب تک قضا نہیں ہوئی۔ اب سب مڑ مڑ کے دیکھ رہے تھے ایسا کون جیالہ نکلے گا جس کی پوری زندگی میں صبح کی نماز قضا نہ ہوئی ہو۔ ایک بار بادشاہ آصف الدولہ خود آگے بڑھے اور کہا بنیاد میں رکھوں گا۔ بڑے بڑے علماء تھے، کہا اس لیے کہ بچپن سے میرے باپ نے عادت ڈالی تھی کہ صبح جا کے فوج کی پریڈ کروایا کرو، اس لیے مجھے سویرے اٹھا دیا جاتا تھا، شاہی آداب سے اٹھایا جاتا تھا، تو صبح کی کیسے قضا ہو سکتی تھی؟ اس لیے کہ ڈیوٹی تھی، اور بنیاد رکھی۔ تو دنیا کی پہلی جامع مسجد شیعوں کی، اس کی بنیاد آصف الدولہ نے رکھی۔ اتنا متقی، اتنا زاہد کہ اتنا باٹا، اتنا دیا کہ آج تک دکانوں پہ لکھا ہے جس کو نہ دے مولا اس کو دے آصف الدولہ۔ یہ مسل بن گئی اور اب تک بنا ہوا تک بنی ہوئی ہے، اور یہی عہد تھا کہ 2 فرشتے انسانی شکل میں اترے۔
کیوں اترے؟ اس لیے کہ دولت دے دو تاکہ سجا دیں، لیکن ضروری یہ ہے کہ ان کے اندر دہشت گردی نہ آئے، بدماشی نہ آئے، غنڈہ پرستی نہ آئے، یہ اخلاق کے رنگ میں رنگ جائیں۔ جو حسینی اور بنی ہاشم کی سیرت تھی وہ کون سکھائے؟ فرشتوں کے علاوہ کون سکھا سکتا تھا؟ تو اللہ نے ڈیوٹی لگائی انیس اور دبیر کی، انہیں تہذیب ایسی سکھا دو کہ صدیوں ختم نہ ہو۔ ان کو بتاؤ، ادب بتاؤ، تاکہ حسینی عزاداری میں انیس کا پرچم لہرائے۔ یا رب چمن نظم کو گلزار ارم کر، تو فیض کا مبدا ہے توجہ کوئی دم کر، گمنام کو اعجاز بیانوں میں رقم کر، جب تک یہ چمک مہر کے پرتوں سے نہ جائے، اقلیم سخن میری قلم رو سے نہ جائے۔ آؤں طرف رزم ابھی چھوڑ کے گر بزم، خیبر کی خبر لائے میری تب اولو لزم۔ بھائی قطع سر آدھا کا ارادہ جو ہو بالجزم، دکھلائے زباں سب کو یہی مار کے رزم۔ جل جائیں ادو آگ بھڑکتی نظر آئے، تلوار پہ تلوار چمکتی، بھائی تلوار پہ تلوار چمکتی نظر آئے۔ اور ایک زباں ماہ ستہ مسکن ماہی، عالم کو دکھا دے برش سیف الہی۔ جرأت کا دھنی تو ہے یہ چلائیں سپاہی، لارے تیرے نام پہ ہے سکہ شاہی۔ ہر دم یہ اشارہ ہو دوات اور قلم کا، تو مالک و مختار ہے اس طبل و علم کا۔ تو ناقدری عالم کی شکایت نہیں مولا، کچھ دفتر باطل کی حقیقت نہیں مولا۔ میں کیا ہوں کسی روح کو راحت نہیں مولا، باہم گل و بلبل میں محبت نہیں مولا۔ میں کیا ہوں کسی روح کو راحت نہیں مولا، عالم ہے مقدر، عالم ہے مقدر، کوئی دل صاف نہیں ہے۔ اس عہد میں سب کچھ ہے پر انصاف نہیں ہے۔ اس عہد میں سب کچھ ہے پر انصاف نہیں ہے۔ تو تائید کا ہنگام ہے، تو تائید کا ہنگام ہے، یا حیدر صفدر تو صاحب اکرام ہے، یا حیدر صفدر تیرا ہی کرم عام ہے، یا حیدر صفدر تنہا تیرے اقبال سے شمشیر بکف ہوں، سب ایک طرف جمع ہے میں ایک طرف ہوں، سب ایک طرف جمع ہے میں ایک طرف ہوں۔ تھا جوش کچھ ایسا ہی جو دعویٰ کیا میں نے، خود سربہ غریبہ ہوں کہ یہ کیا کیا میں نے، ایک قطرہ ناچیز کو دریا کیا میں نے، تقصیر وحل کیجئے بھیجا کیا میں نے۔ سچ ہے کہ اتنی بھی تعلی نہ روا تھی، مولا یہ کلیجے کے پھپولوں کی دوا تھی۔ تو مقبول ہوئی عرض، گناہ عفو ہوئے سب، امید برائی شامل ہوا افضال محمد کرم رب۔ بھائی ہوتے ہیں علم فوج مذہبی کے نشان، پشتی پہ ہیں سب دین متی کے، ڈنکے سے ہلا دیتا ہوں طبقوں کو زمین کی، نازا ہوں عنایت پہ شہنشاہ زمن کی۔ بھائی بخشی ہے رضا جائزہ فوج سخن کی، چہرے کی بحالی سے قبا چست ہے تن کی، لو برطرفی پڑ گئی مضمون کوہن کی، ایک فرد پرانی نہیں دفتر میں ہمارے، بھرتی ہے نئی فوج کی۔ بھرتی ہے نئی فوج کی لشکر میں ہمارے۔ اور پھر بتایا کہ کیا دیکھنا چاہتے ہو، خیبر دکھاؤں آنکھ سے، خندق دکھاؤں آنکھ سے، بدر دکھاؤں، احد دکھاؤں، یہ انیس تھے، یہ انیس تھے۔ اور انیس نے کہا صبح عاشور دیکھو گے؟ صبح صادق کا ہوا چرخ پہ جس وقت ظہور، زمزمے کرنے لگے یاد الہی میں طیور، مثل خورشید برآمد ہوئے خیمے سے حضور، یک بیک پھیل گیا چار طرف دشت میں نور، شش جہت میں رخ مولا سے ظہور حق تھا۔ صبح کا ذکر ہے کیا، چاند کا چہرہ فخ تھا۔ صبح کا ہے ذکر کیا، چاند کا چہرہ فخ تھا۔ بھائی ٹھنڈی ٹھنڈی وہ ہوائیں، وہ بیاباں، وہ سحر، دم بدم جھومتے تھے وسط کے عالم میں شجر، اس نے فرش زمرد پہ بچھائے تھے گوہر، بھائی بہکی جاتی تھی لہکتے ہوئے سبزے پر نظر، دشت سے جھوم کے جب باد صبا آتی تھی صاف غنچوں کے چٹکنے کی صدا۔ حسین کی سواری چلی،
اور مرزا دبیر نے آواز دی، منظر دیکھنا چاہتے ہو کہ حسین کا لشکر کیسے چلا، حسین گھوڑے پہ کیسے سوار ہوئے اور سب میدان میں کس طرح پہنچے؟ تو اب دبیر کہتے ہیں اس مسرہ سے جب کہ برآمد ہوئے جناب، عباس لائے مرکب ابن ابو تراب، حاصل جدا جدا کیا ایک ایک نے ثواب، چومے انہوں نے ہاتھ گری پاؤں پر رکاب، جب زینے ذوالجناح پہ صابر مکی ہوا، غل تھا کہ آس پہ کرسی نشین ہوا۔ آس پہ کرسی نشی ہوا اور سری چلی سواری۔ تو اب دبیر کہتے ہیں بھئی جلوہ فلک فلک تھا، جلوہ فلک فلک تھا، تجلی زمین زمین، مجرا قدم قدم تھا تو سجدہ جمی جمی، بھئی جنات دور دور، ملائک قریب قریب، جنات دور دور، ملائک قریب قریب۔ بھئی خورشید ذرہ ذرہ تھا، سایہ کہیں کہیں، سایہ کہیں کہیں، باطل کو حق نے بسمل تیغ غضب کیا، ایمان بڑھ کے کفر سے جزیہ طلب کیا۔ ایمان بڑھ کے کفر سے جزیہ طلب کیا۔ کبھی انیس خیمے میں تھے اور کبھی باہر تھے، نہ ہوتے انیس تو خیمے کے مناظر کیسے دیکھتے؟ مورخ تو اندر جا نہیں سکتا، راوی تو اندر جا نہیں سکتا، چونکہ فرشتے تھے دونوں، خیمے میں جانے کی اجازت تھی کہ زینب نے کیا کہا، لیلا نے کیا کہا، رباب نے کیا کہا، سکینہ نے کیا، ورنہ ہم تک کیسے آتی بات؟ ہم تک بات کیسے آتی؟ جزاک اللہ، جیتے رہو، سلامت رہو، گھر تمہارے آباد رہے۔ یاد رکھنا کسی مقتل نگار کی مجال نہیں تھی، اس لیے کہ جب حسین گھوڑے سے گرے کوئی نہیں تھا وہاں، بتانے والا کوئی تمہارے پاس مورخ نہیں تھا، ہم کو تو پتہ بھی نہ چلتا، چوتھے امام تو خیمے میں بے ہوش تھے، یہ میر انیس تھے کہ بتایا کہ آؤ میں تمہیں بتاؤں اس وقت کیا ہو رہا تھا، کیا ہو رہا تھا، بتاؤ انیس۔ جب حسین مقتل میں گر گئے تو سناٹا تھا، سب مقتل میں سو رہے تھے، اب تو حسین کے لشکر میں بھی کوئی نہیں، بیویاں تو خیمے میں تھیں، ہم کو بتاؤ انیس ہوا کیا؟ تو انیس نے کہا آؤ ہم سے پوچھو۔ ڈاکٹر ڈیوڈ میتھیوز، لندن کا پروفیسر، لینگویجز کا ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ، عاشق انیس، لندن سے ترجمہ کیا، اور جس وقت اس نے نیو جرسی میں یہ بند پڑھا اردو میں اور پھر انگریزی کا ترجمہ کیا، تو وہاں شرط یہ لگائی تھی نیو جرسی میں تمام لوگوں نے کہ ہر مکتبہ فکر کے لوگ ہوں گے، اس لیے مصائب نہ پڑھے جائیں، رویا نہ جائے۔ لیکن میتھیوز نے جس وقت یہ بند پڑھنا شروع کیے تو کیا شیعہ، کیا سنی، کیا انگریز، سب رو رہے تھے، ویڈیو میرے پاس ہے، تارے مار مار کے عورت اور مرد رو رہے تھے، اس لیے کہ وہ انیس کا یہ بند پڑھ رہا تھا اور انگریزی میں ترجمہ کر رہا۔ جنگل سے آئی فاطمہ زہرا کی یہ صدا کون بتاتا؟ جنگل سے آئی فاطمہ زہرا کی یہ صدا، امت نے مجھے لوٹ لیا، واہ محمد آ۔ اب کون ہے جو حق رفاقت کرے ادا؟ 1900 ہے زخم، 1900 ہے زخم، کوئی نہیں کہہ سکتا۔ میتھیوز کہتا ہے، ڈاکٹر ڈیوڈ میتھیوز کہتا ہے کہ کوئی یہ مصرے لکھ نہیں سکتا دنیا میں جس طرح انیس نے لکھا۔ 1900 ہے زخم، تنے چاک چاک پر، زینب نکل، حسین تڑپتا ہے خاک پر، زینب نکل، حسین تڑپتا ہے۔ ہاں فرمائش ہے، چونکہ اس تقریر کو ختم کرتے ہوئے ہمارے اشرف بھائی کی بھی فرمائش، محسن بھائی کی بھی فرمائش، احسن بھائی کی بھی فرمائش کہ راہب کا قصہ پڑھیے گا ضرور،
اب تو کل ہی کی ایک تقریر رہ گئی شب کی، ورنہ دن کی ہے پرسوں، اور امید ہے کہ ساری ماتمی انجمنیں جو جلوس میں آئیں گی وہ خیال رکھیں گی نظم و ضبط کا۔ یہ خاموش جلوس ہے، یہ زینب کی عماری کا جلوس ہے، اس میں نعرے نہیں لگتے اس لیے کہ زینب لٹ کے مدینے آئی ہے، اس میں نعرہ حیدری نہیں لگتا، اس جلوس میں نعرہ حیدری نہیں ہے اس لیے کہ لٹے ہوئے آ رہے ہیں۔ زینب نانا کے پاس روتی ہوئی آ رہی ہے، ماں کی قبر پہ جائے گی زینب، اس لیے نعرے نہیں لگتے، یہ خاموش جلوس کہلاتا ہے۔ خیال رکھیں تمام لوگ جو جلوس میں شریک ہوں کہ روتے ہوئے چلیں، سر کو جھکائے ہوئے چلیں۔ میں پڑھوں گا کہ وہ جلوس جو مدینے میں نکلا وہ کیسا جلوس تھا، کل یا پرسوں کی مجلس میں تفصیل عرض کروں گا۔ اللہ، ہندوستان کے کتنے لوگ قربان ہوئے، تو عیسائی بھی قربان ہوئے، اور جب انہیں پتہ چلا انہوں نے کہا ہم اپنی جان قربان کر دیں۔ حسین کا بچپن تھا، مباہلہ ختم ہوا تھا، راہب ملنے آیا تھا، کہا اے مسلمانوں کے نبی لاولد ہوں، ایک بیٹا دے دو۔ حسین گود میں تھے نانا کی، نانا کا چہرہ دیکھا، نانا نے کہا تیری تقدیر میں بیٹا نہیں۔ بس یہ سننا تھا کہ حسین نے اس کا مایوس چہرہ دیکھا اور بس بے اختیار کا نانا ہم نے اس کو ایک بیٹا دیا، نانا ہم نے اس کو ایک بیٹا دیا، گھبرانا نہیں، اس لیے کہ حسین یہ کر سکتے ہیں، اس لیے کہ جو نبی حسین کے ساتھ کرے گا، ہل جزاء الاحسان الا الاحسان۔ ایک شخص آیا چھوٹا سا ہرن کا بچہ لیے ہوئے، خدمت پہ پیش کیا، کا شکار کھیلنے گیا تھا، یہ بچہ جنگل میں صحرا میں مل گیا، آپ کو دیتا ہوں اس لیے کہ آپ کے گھر میں بچے ہیں۔ حسن اس وقت بیٹھے تھے، کہا جاؤ حسن اس کی طرف سے یہ تمہارا تحفہ۔ حسن نے اس بچے کو لپٹا لیا ہرن کے اور گھر میں گئے۔ حسین کی نظر پڑی، کہا کس نے دیا؟ بھیا حسن یہ آپ کو ہرن کا بچہ کس نے دیا؟ کہا نانا نے دیا۔ بس کہتے ہیں کہ اس وقت حسین اپنی آستین کو رکھ کے اب جو دیوار پہ جو سر رکھا تو ماں کہتی رہ گئی حسین میرے پاس آؤ، ہوا کیا مجھے بتاؤ تو ہوا کیا، مگر حسین نہیں بولے۔ ماں نے کہا کمبر ذرا نانا سے کہہ دو حسن اور حسین کے کہ زہرا بلاتی ہے بابا میری بات سنو۔ آئے کہا زہرا کیا بات ہے؟ کہا آپ ہی رلاتے بھی ہیں، آپ ہی کھلاتے بھی ہیں۔ اب حسین تو باتیں ہی نہیں کر رہے، آنکھ سے آنسو ہیں، آستین رکھ دیا۔ کہا کیا بات ہے؟ حسین میرے پاس آؤ مجھے بتاؤ تو ہوا کیا۔ آپ کو پتا ہے کیا کیا کہا؟ کہا اگر سیر کرنا چاہو عرش کی تو جبریل کے پروں پہ بٹھا کر عرش کی سیر کروا دوں حسین، لیکن منہ سے بولو کیا ہوا۔ کہا واہ نانا، ہرنی کا بچہ بھیا کو دیا اور ہم کو نہیں دیا۔ وہ وہی وقت تھا کہ جبریل نازل ہوا، ہرنی اپنے بچے کو دودھ پلا رہی تھی، ملک نے آ کے ہرنی سے کہا اتنی تیز دوڑ کہ دوسرا بچہ نبی کے پاس پہنچے اس سے پہلے کہ حسین زمین پہ گر کے تڑپے۔ ہرنی بچہ لیے آ گئی، پیش کر دیا، کلو حسین کچھ اور مانگتے تو اللہ بھجوا دیتا، اب تو خوش ہو، اب تو مجھے پیار کراؤ، اب تو میرے سینے سے لپٹو، لو یہ ہرنی کا بچہ لو۔ تو جو ہرنی کا بچہ حسین کو دے سکتا ہے وہ حسین منی و انا من الحسین نبی سے کہہ سکتا ہے ایک بچہ میں نے اس کو دیا، نہیں سمجھے کچھ بھی آپ سمجھے، میں نے مصائب میں ایک دلیل دی، 10,000 دلیلیں اس روایت پہ دے چکا ہوں، جتنی کہو دے دوں۔ میں نے ایک بیٹا دیا، کہا حسین اس کی قسمت میں بیٹا نہیں ہے، نانا ایک اور بیٹا دیا۔ ارے اس کی تقدیر میں بیٹا نہیں، نانا ایک اور بیٹا دیا۔ گویا لوح کو حسین دیکھتے جا رہے تھے، لوح کو دیکھتے جا رہے تھے، اور میں نے آیت پڑھ دی تھی اور اب آیت کو سمجھ لو، نون والقلم، قلم کی قسم، وما یسترون، اس قلم کی قسم جو تحریر اب لکھی جائے گی،
یعنی لوح میں جو تحریر نہیں ہوتی، یہ آیت بتا رہی ہے کہ حسین لکھواتے ہیں اور قلم سے کہتے ہیں اس کے بیٹے نہیں لکھے تو نے، اب لکھ، وما یسترون، میں کہہ رہا ہوں اب لکھ۔ حسین افضل یا قلم افضل؟ حسین کہتے تو قلم چلے، حسین نے کہا تو قلم چلا، اور اس نے لکھا ایک بیٹا، دوسرا بیٹا، تیسرا بیٹا۔ جبریل نے آ کے کہا یا رسول اللہ بس واپس کیجئے اس لیے کہ پروردگار بات تحفہ درود و سلام کے کہتا ہے، حسین صبح قیامت تک کہتے رہیں گے، لوح پہ بیٹے لکھے جاتے رہیں گے۔ یہ ہے ناز برداریاں۔ اس نے دیکھا یہ مباہلے کا چھوٹا سا بچہ، یہ خوبصورت بچہ، یہ نانا کا راج دلارا، اس نے کہا ہے تو ایسا ہی ہوگا۔ اس نے کوئی بحث نہیں کی، ہاں جب چلنے لگا تو جھکا، اور جھک کر حسین کے ننھے ننھے پیروں کو چومتا جاتا تھا، اور بس ایک بات کہتا جاتا تھا، ہم جا رہے ہیں اے حسین۔ حسین قادسیہ آخری شہر ہے عراق کا، رخ مڑتا ہے شام کی طرف، جیسے ہی صحرا پار ہوگا حلب آ جائے گا۔ ہم صحرا میں رہتے ہیں لیکن راستے میں ہی ہمارا دیر ہے، ہم اسی میں رہتے ہیں۔ اگر کبھی شام کی طرف آنا اور حلب آنا ہو ہمارے گھر آؤ گے؟ بڑے پیار سے مسکرا کے حسین نے دیکھا، راہب کا نام ہے اسفر، کسی سے نام سنا؟ اسفر نام، الف زال فے رے۔ کہا راہب یہ ہمارا وعدہ رہا، تم نے اتنے پیار سے بلایا ہے تو آئیں گے ضرور، ہم تمہارے گھر آئیں گے۔ روتا ہوا چلا، خوشی کے آنسو تھے، لیکن اس دن سے بھولا نہیں۔ بچے نے کہا ہے، وعدہ کیا ہے، آئے گا۔ گھر آیا، ایک بیٹا، دوسرا بیٹا، تیسرا بیٹا۔ 30 برس گزر گئے، بیٹے جوان ہو گئے، 7 بیٹے برابر کے۔ عطا حسین کی دیکھتا سب کو سامنے بلا کے، تمہیں معلوم ہے تم کس کی عطا ہو، تم کس کی دعا ہو؟ لیکن پھر نام نہیں لیتا، بیٹے چلے جاتے۔ انہیں باپ کی عادت معلوم تھی، اس لیے کہ بڑا عبادت گزار تھا، بڑا زاہد تھا، بڑا ابرار تھا۔ چاندی کی ایک چوکی بنوائی ہوئی تھی، جو رحل تھی اس پہ انجیل رکھتا تھا، اس کے پاس گلاب پاش جس میں گلاب کا عرق بھرا رہتا۔ جب انجیل کی تلاوت شروع کرتا، لوبان سلگا دیتا، گلاب کا عرق چھڑکتا اور پھر انجیل پڑھنے لگتا۔ لیکن جب انجیل ختم ہوتی، انجیل کو بند کرتا، زینے طے کرتا۔ یہ روز کی عادت تھی، چھت پہ آتا اور صحرا کی طرف جب دھوپ بہت تیز ہوتی بیٹے پیچھے آ جاتے اور آ کے کہتے، بابا کبھی آپ بتاتے بھی نہیں، کس کا انتظار کرتے؟ کہ جس نے وعدہ کیا ہے وہ آئے گا، اس لیے ہم انتظار کرتے ہیں۔ بابا دھوپ بہت تیز ہے، آپ نے کھانا بھی نہیں کھایا، چلیے اب نیچے چلیے، اگر آنے والے کو آنا ہے تو پتہ چل جائے گا۔ لیکن اس نے عادت نہیں چھوڑی، نہ بیٹوں کو بتایا کون آنے والا ہے۔ راتوں کو آنکھ کھل جاتی، شاید کوئی آ گیا، دروازے کی آہٹ پہ سمجھتا کوئی مہمان آ گیا۔ لیکن ایک رات سو رہا تھا، انجیل کی تلاوت کر کے دیکھا خواب میں حضرت عیسیٰ آئے، لیکن زلفوں پہ مٹی پڑی ہوئی ہے، خاک پڑی ہے۔ کہا خوب سوتا ہے تو، تیرا مہمان تیرے گھر آ گیا اور تو اب تک سو رہا ہے۔ اللہ سب کو زیارت کرائے، سب لوگ شام جائیں تو حلب جائیں، مولا سب کی سنے۔ اور جو جا چکے حلب کی زیارت کر چکے، میں بھی 2 بار زیارت کر چکا، لیکن جب میں نے زیارت کی تو جب میں نے روایت پڑھی تھی تو میں اس دیر کی اس دیوار کے پاس بہت دیر بیٹھا جو پتھر کی بنی ہے، جدھر سے دروازہ اندر جاتا ہے وہی دیوار دیکھتے رہیے اور روتے رہیے۔ اس لیے کہ جب عیسیٰ نے اس کو چونکایا، اس نے دروازہ کھولا، رات اندھیری تھی،
کچھ نظر نہ آیا، لیکن دور اس نے دیکھا مشعلیں جل رہی ہیں، کچھ کچھ روشنی ہو رہی ہے۔ اس نے روشنی میں دیکھا گھوڑوں پہ سوار ہیں، اونٹوں پہ سوار ہے۔ اس نے کہا یہ تو کوئی لشکر ہے، کہیں جا رہا ہے۔ لیکن ایک دم جو نظر پڑی تو دیکھا کچھ عورتیں زمین پہ بیٹھی ہیں دائرے کی شکل میں، اور سب کے بال چہرے پہ لٹک رہے۔ یہ کیسے لوگ ہیں؟ یہ کون سا لشکر ہے؟ یہ کون بیبیاں ہیں؟ حیران پریشان دروازہ کھول کے باہر آ گیا، زینے اتر کے باہر آ گیا۔ ایک بار اس نے دیکھا اپنے گھر کی دیوار کی طرف جو نظر گئی تو اس نے دیکھا بہت سے نیزے کھڑے ہوئے ہیں۔ اس نے دیکھا ہر نیزے پہ ایک سر رکھا ہوا ہے۔ چلا، ایک سر کو دیکھا، دوسرے سر کو دیکھا، تیسرے سر کو دیکھا۔ دیکھتے دیکھتے ایک بار ایک سر کے پاس رکا اور اسے غور سے دیکھنا شروع کیا، اور دل میں کہنے لگا یہ چہرہ دیکھا ہوا لگتا ہے، میں نے کہیں دیکھا ہے۔ انجمن، ماتمی انجمن آ گئی ہے، ماتم کرے گی، آخری جملہ ادا کر رہا ہوں، اور انجمن کے تمام ارکین سے میں چاہوں گا کہ فوراً وہ یہاں پر آ جائیں اور فوراً ماتم بولیں۔ 1 گھنٹے بعد آئے تو اس کا کیا فائدہ؟ جیسے ہی میں مصائب ختم کروں یا حسین جب مجمع کہے تو ان کے ہاتھ سے اور ان کے منہ سے یا حسین کا نعرہ لے کے فوراً نوحہ شروع کر دیں۔ یہی طریقہ ہوتا ہے عزاداری کا۔ اور بعد میں اگر گیپ کے بعد آپ نے ماتم کیا تو کیا کیا؟ یہ آخری جملے ادا کر رہا ہوں۔ سردار کون ہے؟ کیا نام ہے؟ کا شمر۔ تو ہے سردار کہاں؟ کہ یہ سر جو نیزے پر ہے یہ میرے ہاتھ بیچے گا؟ کہ یہ بہت قیمتی ہے، اس کے لیے بڑی کوششیں کی ہیں، اس سر کے لیے لشکر بھیجے۔ یہ حاکم کے پاس جاتا ہے، بادشاہ کے پاس جاتا ہے، جو دمشق میں پیش کیا جائے گا، ہم کچھ اس میں نہیں کر سکتے۔ کہ اچھا یہ تو کر سکتا ہے، کچھ دیر کے لیے یہ سر ہمیں دے دے، میرے پاس جو بھی مال اور متاع ہے میں لاتا ہوں، کچھ سکے میرے پاس ہیں، کچھ سونا چاندی میرے پاس ہے، میں سب لا کے تجھے دیے دیتا ہوں، اتنی دیر کے لیے یہ سر دے دے، جب تک تمہارا لشکر یہاں ٹھہرا ہے اتنی دیر میرے پاس رہے، جب جانے لگنا میں خود تمہارے حوالے کر دوں گا، پھر تم لے جانا۔ اندر گیا، صندوق کھولا، سکے نکالے، جو کچھ مال و متاع تھا لے آیا، شمر کے سامنے ڈال دیا۔ کہ یہ لو۔ اس نے دیکھا اچھی خاصی دولت مل رہی ہے، کہ جاؤ سر لے جاؤ۔ نیزے سے سر کو اتارا، دونوں ہاتھوں پہ سر کو رکھا، ایسے لے کے چلا جیسے کبھی عبادت خانے میں انجیل لے کے آتا تھا، جیسے کتاب خدا لے کے آتا تھا، ہاتھ پہ سر کو رکھے ہوئے، زینوں کو طے کر کے عبادت خانے میں آیا، سر کو زانو پہ رکھا، چاندی کی وہ رحل جس پہ انجیل رکھی تھی، انجیل کو ہٹا کے زمین پہ رکھا، سر کو وہاں رکھا جہاں کتاب خدا رکھتا تھا، اس رحل پہ رکھا، اور گلاب پاش اٹھا کر ایک بار چھڑکنا شروع کیا۔ بس بھائی تقریر ہو گئی۔ یہ میری پسندیدہ روایت ہے اور میں بہت کم پڑھتا ہوں، چونکہ فرمائش تھی اس لیے پڑھ دیا میں نے، اور اس کے اوپر میں نے ایک پوری کتاب لکھی ہے اس روایت پر، اور اس میں پورے راہب کا قصہ اور اس کا خاندان، اس کا شجرہ اور اس پورے واقعے کی تفصیل کتاب میں لکھی ہے، وہ آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن میں اس کو مختصر کر کے آخری جملے تقریر کے ادا کر رہا ہوں۔ ایک بار دو زانو بیٹھا اور تھوڑا سا جھکا اور جھک کر کہنے لگا، تو مظلوم مارا گیا، تو مظلوم مارا گیا، اس لیے کہ تیرا چہرہ بتا رہا ہے، یہ تیرے گلے کی رگیں خشک پڑی ہوئی ہیں، تجھے مرتے وقت پانی نہیں دیا، مجھے یقین ہے کہ پانی نہیں دیا۔ اس کے بعد زلفوں کو ہٹایا، زلفوں کو ہٹا کے کہا، تیرے آنکھوں کے سیاہ گڑھے بتا رہے کہ پہلے تیرے جوانوں کو مارا، تیرے آنکھوں کا نور پہلے چھینا پھر تجھ کو مارا۔ بھائی کل آخری رات، کل 7 ربیع الاول رات گئی،
الوداع کی رات کل، رو لو فرصت دے لو. تیرے جوانوں کو پہلے مارا، جھکا اور کہا یہ تیرے چہرے پہ جو لہو بھرا ہے، یہ رخساروں پر پیشانی پر جو لہو بھرا ہے، ایسا لگتا ہے یہ تیرے عزیزوں کا لہو ہے، یہ تیرے عزیزوں کا لہو ہے جو تو نے اپنے چہرے پہ لگایا ہے. اب اس کے بعد جھکتا گیا اور قریب ہوا، اور قریب ہو کر کہا یہ تو میں سمجھ گیا تو دنیا کا کوئی برگزیدہ بندہ ہے، یا تو کوئی نبی ہے یا ولی ہے یا وسیع ہے، اس لیے مجھ کو یہ یقین ہے کہ تو بول سکتا ہے. نبی مرنے کے بعد بھی بولتا ہے، وسیع مرنے کے بعد بھی بولتا ہے، ولی مرنے کے بعد بھی بولتا ہے. اس لیے اب میں کسی سے نہیں پوچھوں گا کہ تو کون ہے، تو خود بتا کہ تو کون ہے. تجھ کو یہ انجیل کی قسم، تجھے اس انجیل کی قسم جواب نہیں ملا. مجھے بتا تو کون ہے، بول کے بتا کہ تو کون ہے. ایک بار راہب تڑپا اور تڑپ کر کہا وہ تیری جو جوان اولاد ماری گئی نا، تجھے اس کی قسم ہے، بتا تو کون ہے. ایک بار آواز آئی ولدی علی اکبر، تمہاری قسم میرے لال علی اکبر، تیری قسم دے رہا ہے. آواز دے کے کہا یاد ہے مدینے میں محمد کی گود میں ایک بچہ تجھے بیٹے پر بیٹے دے رہا تھا، میں وہ حسین ہوں. ارے کیا تم وہ حسین ہو؟ ارے میرا حسین. جنگل سے آواز آئی فاطمہ زہرا راہب یہ میرا بچہ حسین، میرا غریب حسین، ماتم حسین، حسین حسین